السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ٹرانسجینڈر ایکٹ جس کا حالیہ دنوں میں ہی پاکستان کے اندر بہت شور شرابہ مچا ہوا ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے بنا تھا اور اس سے کیا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس سے پہلے یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ LGBT کے نام سے ایک تحریک جو کہ دنیا کے تمام ممالک میں ہی اپنے نظریات کو قانونی طور پر بھی قبول کروا چکی ہے اور اس کو دوسرے ملکوں میں قبول کرنے کے بعد اس کے خلاف کافی سارے احتجاج بھی ہوئے، لیکن بدقسمتی سے یہ پاکستان کے اندر بھی اب قانون بن چکا ہے۔ یہ کیا ہے، آگے مختلف علماء کرام اور اسکالرز اس کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اس کو کمیٹی کو بھیجیں، تو ہم اس کو بھی کمیٹی کو بھیج سکتے تھے، مگر سینس آف دا ہاؤس لیا جاتا ہے۔ اگر میجورٹی کا یہ سینس ہو کہ نہیں اس کو ہم نے پاس کرنا ہے تو پھر ہم اس کو پاس کرتے ہیں۔ اگر میجورٹی کا سینس ہو اور گورنمنٹ بھی ایگری کرے کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیں تو تب کمیٹی میں بھیجیں۔ یہاں سینس آپ نے دیکھ لیا کہ 3 ورسز دا انٹائر ہاؤس تھا، تو اس لیے مجبوری۔ ناؤ آئی پٹ دا موشن ٹو دا ہاؤس۔ It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Person Protection Rights Bill 2018 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. Sayyid. اس میں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ پروٹیکشن آف رائٹس میں کچھ ترامیم تجویز کی ہیں۔ میں تھوڑا سا ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قانون بنا ہے 2018 میں، اس کا مس یوز ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی۔ دیکھیں، ٹرانسجینڈر پرسن کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، 3 ڈیفینیشن۔ اس میں پہلی ڈیفینیشن ٹھیک ہے اور ایوان کے لیے دوسری ڈیفینیشن میں بتا دیتا ہوں۔ یونک اسائنڈ میل ایٹ برتھ بٹ انڈرگوز جینیٹل ایکسیشن اور کیسٹریشن، یعنی ایک ایسا مرد جو کیسٹریشن سے گزرا ہو یا ڈیمیج ہو چکا ہو، اس کو ٹرانسجینڈر کرا دی گیا۔ تیسری تعریف ہے a transgender man, woman, خواجہ سے any person whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectation based on the sex they were assigned at the time of birth. Mr. Chairman, اس میں پورا مرد یا عورت ہے، یعنی یہ دونوں، اس کو ٹرانسجینڈر کرا دیا گیا ہے۔ اب تیسری جو چیز ہے مسٹر چیئرمین وہ یہ ہے ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسن، یہ جو کلاس 3 ہے، یہ ذرا سن لیجیے۔ A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity as such in accordance with the provision of this act. Mr. Chairman, اس ایکٹ سے ہوا یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن 2 کے روح سے ایک مرد سرجری کی صورت میں اور ڈیفینیشن 3 کی روح سے ایک مرد بغیر سرجری کے اپنے آپ کو عورت تسلیم کروا سکتا ہے اور عورت جو ہیں وہ مرد تسلیم کروا سکتا ہے۔ الحمدللہ LGBT کھل کے سامنے آ گیا، ورنہ آپ اور میں یہ والی حدیث کبھی بھی نہ پڑھتے یا سنتے تو وہ اس دماغ کی نس پہ نہ لگتی۔ جب میں نے نا پنڈی میں سال ہو گیا، سال سے بھی زیادہ ہو گیا، LGBT کا نا وہ قانون اٹھا کے پکڑایا۔ آپ کو پتا سب سے پہلے مجھے کس کی کال آئی جب وہ ویڈیو وائرل ہو گئی؟ شریعہ کونسل کے ایڈوائزر کی، پاکستان کے، کہ سر یہ کیا توہمات پھیلا رہے ہو، کیوں جھوٹ آگے کرتے ہو؟ میں سے جھوٹ بل پاس ہوا، میرے پاس بل کی کاپی ہے، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہے، میں نے ہاتھ سے تو نہیں لکھی۔ کہتا ہمارے نظر سے تو ایسا کوئی نہیں، کچھ نہیں گزرا۔ ایسا یہی تو مسئلہ ہے، تمہاری نظریں نا اس وقت صرف اور صرف جائنماز پہ لگی ہوئی ہیں، خود سائن کیے تم لوگوں نے تب بل پاس ہوا ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے، ایون امریکہ نے بھی یہ والا حرکت نہیں کی تھی کہ جس کا جب دل چاہے لڑکی بنے اور لڑکے سے شادی کر دے۔ یہ پاکستان کا بل بتا رہا ہوں۔ پیپلز میگزین، آل دا لبرل میگزین سیٹ کہ اتنی بڑی چھلانگ تو ہم نے کبھی سویڈن کو لگاتے نہیں دیکھا جتنی پاکستان نے لگا دیا۔ اتنا خوبصورت قدم اٹھایا پاکستان نے۔ 1000 اور مسائل ہیں اس بل کے، 1000 اور مسائل ہیں۔ والد صاحب فوت ہوں تو آپ سب لڑکا ڈکلیئر کر دیں اپنے آپ کو، ایسے کافی ہے، ایف سے ایم لکھ دیں گے آپ، ترکہ ہی ترکہ، انہیریٹنس۔ جب ابو بیمار ہو نا، نادرا چلی جانا۔ دیکھیں یہ جو پورا قانون ہے یہ 18 مئی 2018 کو یہ پاس ہوا تھا اسمبلی سے، اور یہ شاید خاقان عباسی کے آخری دن 12 دن رہتے تھے اور پھر اس کو خاموشی سے جلدی پاس کر کے قانون کا حصہ بنا لیا گیا، اور پھر اس کے بعد میڈیا جو ہے الیکشنوں میں چل پڑا۔ یہ اس قانون کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں ٹرانسجینڈرز کو ایک خاص طریقے سے ایک ان کا استحصال کرنے کا راستہ اختیار کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی شکیں ڈال دی گئی ہیں کہ جس کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے اپنے آپ کو کسی بھی وقت کوئی بھی جنس کے طور پہ ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ مثلا اس میں لکھا گیا ہے جینڈر ایکسپریشن، کہ ایک جینڈر ہوتا کیا ہے، refers to a person's presentation of his gender identity and the one that is perceived by others۔ ایک جینڈر جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ کی گئی ہے
کہ اگر وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں عورت ہوں، بے شک اس کو میڈیکل سرٹیفکیٹ میں مرد لکھا ہو تو وہ عورت ہے ان کے لیے. اگر ایک عورت بتاتی ہے مرد ہوں تو ان کے لیے مرد ہے. اب یہ تو ایک ہوگا یا لوگ اس کو کہیں یار یہ عورت لگتا ہے، یہ مرد لگتا ہے. جینڈر آئیڈینٹی means a person's innermost and individual sense of self as a male female. اندر کے اندر جو فیلنگ اس کو آتی ہے نا کہ میں مرد ہوں، یا فیلنگ آتی ہے میں عورت ہوں، وہ کوئی میڈیکل ایگزامینیشن نہیں. بے شک اس کو پیدائش کے وقت مرد کہہ دیا جائے یا عورت کہہ دیا جائے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اور a blend of both or neither that can correspond or not to the sex assigned by the birth. یعنی اگر پیدائش میں ایک ڈاکٹر اس کو پیدا کرتے وقت لکھ دیتا ہے کہ یہ لڑکا پیدا ہوا ہے، لے جانا 15 سال کی ایج کے اندر وہ کہتا ہے نہیں میں تو لڑکی ہوں تو مجھے لڑکی کہہ دیا جائے گا. اور کوئی لڑکا محض بنیاد پر خالص طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بچپن میں میک اپ کرنا یا مہندی لگانا یا نیل پالش لگانا پسند تھا؟ میں قانون بتا رہا ہوں بیبی، میں قانون پڑھ رہا ہوں. اچھا آپ دیکھیں ریکگنیشن آف دی آئیڈینٹی آف دی ٹرانسجینڈر پرسن. A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity. کوئی میڈیکل ایگزامینیشن نہیں. As such, in accordance with the provisions of that, کہ وہ اپنے طور self-perceived ذاتی طور پہ وہ کر سمجھتا ہے. ہوگا کیا؟ اب دنیا پوری میں جہاں بھی قانون ہے وہاں ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو پیدا ہوتے ہی جینڈر آئیڈینٹی بتائی جاتی ہے. ساتھ ڈاکٹر یہ لکھتا ہے کہ بنیادی طور پر پیدا پر عورت ہو رہی تھی، لیکن اس میں اندر کچھ خرابیاں ایسی ہیں کہ یہ ایک عورت نما جیسے کہتے ہیں ڈیفارم یا ایک جیسے خسرا یا خواجہ اسلام پیدا ہو گیا، یا ایک مرد پیدا ہو گیا تھا اور اس کے جنسی اعضاء ایسے نہیں ہیں کہ یہ مرد کہلایا جا سکے، یہ خواجہ اسلام پیدا ہو گئے. یا بڑا ہو کے اس کو کسی آپریشن کے ذریعے یا کسی جگہ پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے اس کی جنسی اعضاء جو ہے مکمل طور پہ تباہ برباد ہو گئے، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ہو گیا. یہ 3-4 ریزنز ہیں. یہاں کیا جاتا ہے نہیں سیلف پرسیو. اب ہوگا کیا؟ پاکستان میں جتنے خواجہ سراج جو بیچارے پیدائشی پیدا ہوئے ہیں وہ تو رہیں گے، لیکن ایک آدمی جو 3 بچوں کا باپ ہے اچانک وہ سمجھتا ہے کہ میں لڑکی لگ رہا ہوں کچھ. اب وہ کیا کرے گا؟ اب سنیں every transgender person being the citizen of Pakistan who has attained the age of 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to the self-perceived gender. Okay. یعنی میں اپنے آپ کو جو perceive کرتا ہوں identity with نادرا، وہ کہے گا نادرا کے پاس جائے گا، وہ کہتا ہے میں عورت لگتی ہوں، نادرا اسے عورت کا ایک کارڈ بنا کے دے دے گا. اب وہ محلے میں ڈھونڈے گا یا دوستوں میں ڈھونڈے گا کوئی مرد جو اس کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنا چاہتا ہے. وہ دونوں ایک کے پاس عورت کا شناختی کارڈ ہوگا، ایک کے پاس مرد کا شناختی کارڈ ہوگا. وہ مولوی صاحب کے پاس جائیں گے اور ایک پردے میں چھپا ہوا عورت کے لباس میں ہوگا، مولوی صاحب اس کا نکاح پڑھا دیں گے. اب 2 مردوں کا نکاح ہو جائے گا اس قانون کے تحت. کہ یہ مغرب یہودیوں کی سازش کے تحت اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے سول سپریم پاور آن ارتھ آج یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام بھی تلپٹ ہو جائے، درہم برہم ہو جائے، ہماری اقدار بھی ختم ہو جائے، ہمارے ہاں بھی عورت مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائے، عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے، مردوں کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی اور رجسٹر ہو جائے شادی. لیسبینز کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی اور رجسٹر ہو جائے شادی. بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز اسمبلی، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت. لیکن اس وقت میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیا فیصلے تھے، کیا کرنا ہے. پریپریٹری ڈاکومنٹ میں نمبر 1 ہومو سیکسولیٹی کو نارمل سیکسول اورینٹیشن قرار دیا جائے، کوئی جرم نہیں ہے. ہومو سیکسول میرجز کو تسلیم کیا جائے جو اب تسلیم ہو رہا ہے. یورپ کی کئی ریاستوں میں رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے، امریکہ کی، یورپ میں تو پہلے سے ہے، اسکینڈینیوین ملکوں میں پہلے سے موجود ہے. اور بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں، پادری ڈکلیئر کرتا میں گئے ہوں، سینیٹر ڈکلیئر کرتا میں گئے ہوں. انہیں کوئی شرم ہی نہیں، اس کے اندر کوئی حجاب نہیں، اعتراف کرنے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں، ہچکچاہٹ ہی نہیں. اور اس کے اندر بھی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پیش کرنے والا نوید قمر، اسپوکس پرسن شیریں مزاری، منظور کرنے والے یاس صادق، تینوں سیکولر پارٹی نے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کے یہ ایکٹ پاس کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا. ٹرانسجینڈر جو لفظ تھا، لفظ ٹرانسجینڈر، اس کی اگر ٹرانسلیشن مخنث کی جائے، خواجہ سرا کی جائے، جس کو ہم کہتے ہیں خسرا، تو یہ بنیادی طور پہ ایڈریس اس طرح کیا گیا، پاکستان کو ایسے سمجھایا گیا کہ یہ صرف ان 3 قسموں کو ڈیل کرے گا، مخنث کو، خواجہ سرا کو، یا ایسے لوگوں کو ڈیل کرے گا جو فزیکلی اب نارمل ہے یا فزیکلی وہ نارمل نہیں ہے. لیکن حقیقت میں ٹرانسجینڈر کی ٹرانسلیشن یہ نہیں تھی. ٹرانسجینڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بندہ چاہے پورا مرد ہو چاہے پوری عورت ہو، ایک مرد ہے، مکمل مرد ہے، فزیکلی بھی مرد ہے اور وہ اس کے بچے بھی ہیں، وہ نادرا کے دفتر جائے اور جا کے کہ میں عورت فیل کر رہا ہوں،
تو وہ اپنی جنس بدلوا سکتا ہے. اس ایکٹ کے اندر سب سے بڑی خامی جو دھوکہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ ایکٹ بن رہا ہے خواجہ سراؤ کی وراثت کے لیے, مخنثوں کی وراثت کے لیے. آپ بات سمجھیں کیا مطلب, کہ ایک مخنث ہے اس کو بیٹے کا حصہ ملنا کہ بیٹی کا حصہ ملنا, یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا؟ شو یہ کیا گیا کہ جو مرد کی طرف مائل ہے اس کو مرد لکھ دیا جائے تو اس کو وراثت میں مرد کا حصہ مل جائے گا. جو عورت کی طرف جسمانی اس کی ساری ساخت وغیرہ اس کو عورت لکھ دیا جائے تو اس کو عورت کا حصہ مل جائے گا. جیسا کہ علماء کرام اور اس کے علاوہ دوسرے اسکالر سے بھی آپ کو اس بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ آخر کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اور اس سے کیا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. قرآن اور حدیث اس کے متعلق کیا احکامات دیتے ہیں؟ جیسا کہ سورہ نساء میں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا, اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا, اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں, اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت, یعنی کہ میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑ دیں. سنو, جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سری نقصان میں ڈوبے گا. اسی طرح صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان مردوں پر لعنت بھیجی جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کریں, اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر آنے والے نئے فتنے سے بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ, اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.